ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں سورہ فاتحہ اور اس کی تشریح بیان ہوئی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 4 آیتوں کی تلاوت ہوگی اور سورہ بقرہ کا نام بقرہ وجہ تسمیہ بیان کریں گے۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں اور اس کی آیات 286 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ کسی مفسرین نے اس کا ترجمہ جو ہے نا نہیں لکھا۔ اس میں بہرحال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ مخفف ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی یہ قرآن پاک جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یا جدھر بھی قرآن پاک ہے وہ کتاب مراد ہے۔ اس سے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک اس چیز کا نہیں ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے پوری دنیا میں، اس جیسی کتاب آج تک نازل نہیں ہوئی ہے۔ یعنی قرآن پاک سب سے افضل ترین کتاب ہے۔ قرآن پاک کا جو ہے نا ہر ایک جو اس وقت ہر نبی کے وقت میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی فتنہ آتا تھا، مگر ان کے فتنوں کے مقابلے میں وہی اللہ تعالیٰ اس نبی کو وہ طاقت دیتے تھے اس فتنے سے متعلق۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت کا فتنہ تھا، فصاحت تھی لوگوں کے، عرب لوگ بڑی فصیح تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نا قرآن پاک نازل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا چیلنج کیا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک صورت اس طرح کوئی بنا سکتا ہے، یا کوئی ایک آیت ہے قرآن پاک کی آیت کوئی بنا دے، یا کوئی ایک ٹکڑا بنا دے، تو سارے عاجز ہو گئے اس جیسے قرآن سے۔ تو اس وجہ سے یہ لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی کلام ایسا نہیں ہے اور اس جیسے کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ متقی لوگوں کے لیے جو ہے نا ہدایت ہے، یعنی اس کتاب کے اندر پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ مثلا ہر چیز کی طرف رہنمائی ہے، چاہے معاملات ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے جو ہے نا گھریلو معاملہ ہو، یا چاہے دنیاوی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمام چیزوں کی رہبری فرمائی ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور پرہیزگار وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، یہاں پر پرہیزگاروں کی صفات بیان کی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، وہ اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جو بھی پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم یعنی ابھی جیسے ہم ہو گئے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے مگر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے مگر اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ پرہیزگاروں کی جو ہے نا ایک صفت ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما، دوسری صفت، ومما رزقناہم، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون
وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا مسجدوں میں مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں، اس سے یہ مراد۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن کے ہر آیت پر ایمان لاتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اس سے یہ ساری مراد ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، تورات، زبور اور انجیل، یا اور بھی جتنے صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، جن نبیوں پر نازل ہوئی، تو ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ بھی حق و سچ ہے۔ اور یہ جو مثلا آج کل مروجہ تورات و زبور اور انجیل ہے، جس میں انہوں نے رد و بدل کیا ہے، تبدل کیا ہے، ان سے یہ مراد نہیں ہے، وہی تورات و زبور انجیل مراد ہے جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پرہیزگار لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن، قیامت کا دن آنے والا ہے، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، ہم سب نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، دنیا کی آنکھوں نے بند ہونا ہے، حقیقت کی آنکھوں نے کھلنا ہے، حقیقت اس کے بعد ہمیں ہماری زندگی، جو مومن آدمی کے لیے قرآن حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن آدمی کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو یہ دنیا ہمارے مومن اور پرہیزگار لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو اور پرہیزگار لوگوں کے لیے آخرت میں سب کچھ رکھا ہے۔ اور ادھر آیت کا تفسیر و آیت کی ترجمہ ختم ہو گیا۔ آج کے درس میں یہ 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ بیان ہوا، اس کی تفسیر بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔